السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں، اور وہ یہ کہ جو ہماری رمضان المبارک کی پہلے عشرے کی دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اسے ہم مختلف خطوط میں لکھنا سیکھیں گے، اور پہلے تو اسے اچھی طرح سے اس کی کمپوزیشن پہ بات کریں گے، اسے کمپوز کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اسے فائنل کریں گے انشاءاللہ۔ تو رمضان المبارک میں ہم کسی نہ کسی درجے میں اپنے قلم کے ذریعے سے کلام پاک کا ذکر اور اللہ کے نبی نے جو ہمیں دعائیں بتلائی ہیں وہ انشاءاللہ ہم لکھنا شروع کریں گے۔ اس میں ہمارے پاس آج جو ہے وہ پہلا خط جس سے ہم ابتدا کرنے لگے ہیں وہ خط رقیہ ہے۔ خط رقیہ سے ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے، اور تدریجاً ہم انشاءاللہ دیگر خطوط میں بھی کام کریں گے، جیسے کہ آج خط رقیہ ہے، اور پھر کل انشاءاللہ خط دیوانی میں یہی آیت، اور اسی طرح سے اس سے اگلے دن دیوانی جلی، پھر ثلث، پھر نسخ، پھر کوفی مصحفی۔ تو ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم کم از کم ان 6-7 خطوط میں اس پہلے عشرے کی دعا کو کمپوز کریں ابتدائی عشرے میں، جبکہ دوسرے عشرے کی دعا مختلف خطوط میں کمپوز کریں گے انشاءاللہ، اور تیسرے عشرے میں پھر تیسرے عشرے کی دعا۔ تو اس طرح سے ہم مختلف چیزیں سیکھیں گے، خط کے اعتبار سے بھی خط کے جو اسرار اور رموز ہیں وہ بھی ہمیں اس میں سمجھ میں آئیں گے، کمپوزیشن بنانا بھی سمجھ میں آئے گی، اور اسے پھر فائنل کرنا یہ بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اس طور پر ہم آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہم پین سے ہی وہ کمپوزیشن بنانے کی طرف آتے ہیں، جیسے کہ ہم یہاں پر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کی پہلی بالکل سمپل اور سادہ کمپوزیشن بنانے لگے ہیں۔ اس کو ہم پہلے پوائنٹر سے کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم قلم سے جو بھی فائنل ہوگا اسے ہم قلم سے نبھائیں گے۔ ابھی سمپل جو ہمارے پاس آپشنز ہیں ہم وہ یوز کر رہے ہیں، آپ دیکھیے گا۔ اس پہلی کمپوزیشن میں ہم نے سمپل طریقے سے خط رقیہ کی اس آیت کو کمپوز کیا ہے۔
اب ہمارے پاس یہاں پر دوسری کمپوزیشن میں ہم اس آیت کو کمپوز کرنے جا رہے ہیں. اس میں ہمارے پاس یہ والا را ہے. اس کے اوپر یہی والا را زیادہ اچھا لگے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس پھر یہ والا را، اس کو اس سے ٹچ کر دیں گے تو یہ اس کی جوڑی بن جائے گی. میں ہم نے نون چینج کر دیا. اب ہم تیسری کمپوزیشن میں آئیں گے. اگر میں صرف اور صرف رب کو مختلف کمپوزیشن میں لکھوں تو یہاں دیکھیں کہ لفظ رب کے جو آپشنز ہیں ان میں ایک تو یہ تھا، دوسرا آپشن اس را کے ساتھ یہ والا با ہے، تیسرا آپشن اس را کے ساتھ یہ والا پہلا والا با ہے، چوتھا آپشن اس را کے ساتھ یہ دوسرا والا با ہے. اس طرح سے ہم یہ والا را بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دونوں با کے آپشن. تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل 6 آپشن ہو جاتے ہیں لفظ رب میں. اغفر میں ہمارے پاس ایک یہ آپشن ہے. دوسرا آپشن لفظ اغفر میں وہ یہ ہے کہ ہم اس کو یہ والا را بنا دیں. ورحم کے اندر ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپشن ہو گیا. اسی طرح سے دوسرا آپشن یہ ہو گیا. تیسرا آپشن واو کو ہم الف کے ساتھ ایسے جوڑ دیں، پھر یہ را اور یہ آپشن بھی ہے ہمارے پاس. اور اس کے علاوہ چوتھے آپشن میں ہمارے پاس یہ والا را ہے اور یہ آپشن. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، انتا کے لفظ میں ہمارے پاس یہ آپشن ہے پہلا. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم واو کو ایسے جوڑ دیں، گول کر دیں اور اس کے ساتھ انتا کو یوں ملا دیں. تو یہ دوسرا آپشن ہے جو ہمارے پاس انتا کے لفظ میں موجود ہے. اب تک میں نے آپ کو مختلف آپشنز بتائے ہیں ہر لفظ کے. خیر کے اندر ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہے اور دوسرا آپشن یہ کہ ہم اس کو یوں لمبا کرتے ہیں. اور الراحمین کے اندر ہمارے پاس جو آپشن ہے پہلے سمپل ہے، اس میں یہ والے نون کے ساتھ. دوسرا آپشن یہ الف ملا دیا را سے اور اسی نون کے ساتھ. تیسرا آپشن ہمارے پاس ہے یہ والا نون اور اسی طرح چوتھے آپشن میں ہم الف کو را کے ساتھ اللام کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. اور پانچویں آپشن میں یہ را کو یوں لا کر ایسے جوڑ سکتے ہیں. یہاں ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہو گئے رب اغفر میں. اور پہلے اشرے کی دعا ہم لکھنے جا رہے ہیں.
تو اس طرح ہم بہت سارے آپشنز وہ استعمال کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا جو اہلا بکم استاذنا الشيخ محمد الريامي، شكرا بارك الله فيكم. قد اجتمعنا اليوم وها أنا أكتب دعاء للعشرة الأولى، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فإن شاء الله في كل يوم من الليالي رمضان نحن نكتب هذا الدعاء في مختلف الخطوط، يعني اليوم في الرقعة، وغدا إن شاء الله في الديوان، وبعد الغد في الديوان الجلي، وكذلك الثلث والنسخ والكوفي المصحفي إن شاء الله. وفي العشرة الثانية دعاء العشرة الثانية في هذه الخطوط، وكذلك في يعني آخر رمضان هناك الدعاء للعشرة الأخيرة. فأرحبكم، وهذا فخري بأنكم زرتمونا اليوم. اللہم آمین. ہمارے ساتھ اس لائیو چیٹ میں استاذ محمد ریامی موجود ہیں، جو کہ مسقط عمان کے بہت بڑے خطاط ہیں. خط رقعہ دیوانی کے حوالے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان قریب انشاءاللہ آپ ان کا خط دیوانی کا کراسہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، اور میں ان کو بھی بہت فالو کرتا ہوں اور ان کے کام سے سیکھتا ہوں. تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی وہ مفید ثابت ہوں گے. ان کے اکاؤنٹ کو فالو کیجیے گا، آپ کو اس حوالے سے بہت فائدہ ہوگا. اب ہم اس کو اپنے قلم کے ذریعے سے ڈھالتے ہیں، اور پہلے ایک فائنل کمپوزیشن ہم کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم فائنل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس دوران بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی جو آپ کو سیکھنے کے لیے ملیں گی، تو انشاءاللہ آپ قلم کے ذریعے سے اس پر بات کرتے ہیں. ہم سطر پہ آئیں گے، اور یہاں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سے حروف ہمارے سطر پر لکھے جاتے ہیں اور کون سے سطر سے نیچے آتے ہیں خط رقعہ میں. اس حوالے سے بھی دیکھیے گا. پہلے ہم قلم سے لکھ لیں، اس کے بعد ہم ذرا کمپوزیشن کی طرف بھی آئیں گے. یہاں ہم جو خط رقعہ فالو کر رہے ہیں وہ استاذ محمد عزت افندی، جو ترکی کے خطاط تھے، تقریباً 150 سال پہلے گزرے ہیں. تو ان کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے ہم یہ لکھ رہے ہیں پہلے عشرے کی دعا. اور خط رقعہ میں جہاں بہت سارے اسلوب فالو کیے جاتے ہیں، ان میں سب سے جو بہترین اسلوب ہے وہ استاذ محمد عزت افندی کا ہے. چونکہ ترکوں کی ایجاد ہے تو اس طور پر ہم اسی کو فوقیت دے رہے ہیں. اب ہم انشاءاللہ اس کو فائنل بھی کریں گے. پہلے ہم سمپل اس کو لکھتے ہیں.
اب یہاں پر کچھ حروف نیچے کچھ اوپر، تو اس کو جب ہم قلم سے فائنل کریں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ برابری آ جائے گی انشاءاللہ۔ اس کو ہم ابھی اس طرح قلم سے سمپل ترتیب دے رہے ہیں۔ اب خط رقعہ میں جو اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو الفاظ ہیں، جیسے کہ یہ تھوڑا اوپر ہو گیا، اب اس کو یہاں لانے کی ضرورت ہے، لائن پہ لانے کی ضرورت ہے، اور اس طور پر اس کے ساتھ ہم یہ دوسرا والا را اس طرح سے جوڑ دیتے ہیں تو یہ ایزیلی وہ لائن پہ آ سکتا ہے۔ لیکن اس کو بھی ہم نیچے کریں تو اس کو یہاں پر لایا جا سکتا ہے۔ پچھلے حرف کی وجہ سے اگر ہمارا اگلا حرف لائن پہ نہیں آتا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوبصورتی باقی رہنی چاہیے اور درمیان کا جو نیگیٹو اسپیس ہے وہ باقی رہنا چاہیے۔ اب اس میں ایک بات آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ را با میں جیسے کہ یہاں پر ایک نقطے کا فاصلہ، پھر با اور الف میں ایک نقطے کا فاصلہ، پھر الف اور غین میں ایک نقطے کا فاصلہ، تمام حروف کے مابین کہیں نہ کہیں سے ایک ایک نقطے کا فاصلہ ضروری ہے۔ آدھے نقطے کا رکھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک نقطے کا رکھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، 1.5 نقطے رکھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک فاصلہ جتنا آپ نے رکھا ہے اسی قدر فاصلہ پھر تمام حروف کے مابین ہونا چاہیے تاکہ توازن برابر رہے اور برقرار رہے۔ اس طرح کی نوکیں دوسرے الفاظ کے آخر میں ٹچ ہو سکتی ہیں، اور یہاں فاصلہ دیکھیں ہر جگہ پر تقریباً تناسب کے ساتھ وہ فاصلہ آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ کہیں پر بہت زیادہ الفاظ آپ کے گنجلک ہو جائیں اور کہیں بہت زیادہ ایریا آپ کا یہ سنسان ہو، تو اس طور پر نہیں۔ اب الف ایسا ہمارے پاس حرف ہے کہ جو سطر کے اوپر سطر کے نیچے آ جاتا ہے، پھر الف مختلف شکلیں بھی بدلتا ہے۔ اگر کہیں کسی لفظ کے نیچے آ جائے تو یہ 2 نقطوں کا بھی ہو جاتا ہے، چھوٹا بھی ہو جاتا ہے، تو یہ آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اس کو یوں نیچے کر کے لکھ دیں تاکہ باقی حروف ہمارے وہ سطر پر آ جائیں۔ واو میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ورحم میں واو کو اس طرح گول کر کے اس کے ساتھ یہ والا الف بھی جوائنٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ الف وہ متصل ہوگا واو کے ساتھ یا کسی بھی حرف کے ساتھ وہ الف جوڑتا ہے جو اکیلا آ رہا ہو، اور خاص طور پر وہ الف ہو جو کہ موصولہ ہو، یعنی کہ اس میں جو الف لکھا جا رہا ہے اس کی آواز نہ آ رہی ہو، پڑھنے میں اس کی آواز نہ آ رہی ہو۔ جب پڑھنے میں اگر اس کی آواز آئے گی تو وہ حمزہ قطعیہ کہلائے گا، اس کو الگ لکھنا ضروری ہے۔ اس کو وصلیہ اور اس کو اصلیہ کہتے ہیں۔ وصل الف یہ دیوانی میں بھی آتا ہے، رقعہ میں بھی آتا ہے، اور دیوانی میں اور رقعہ کا فرق یہ ہوتا ہے کہ رقعہ میں یہ پچھلے حرف سے اوپر ہوتا ہے، اور پھر یہ رقعہ کی بات ہے، جبکہ دیوانی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تو واو جیسے کہ یوں لکھیں اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور اس کی شکل پھر اس کے برابر ہوتی ہے، یہ دیوانی میں ہوتا ہے۔ اور
یہ اس کی بات ہے. حمزہ اصلیہ جو ہوتا ہے اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اس میں اگر اس پر زبر ہے تو کی آواز ہے، زیر ہے تو اس میں ای کی آواز ہے. تو جہاں اس کی آواز آ رہی ہو ای او کی، اس وقت اس میں اس کو الگ لکھنا جائز ہے، کیونکہ الگ لکھنا ضروری ہے اس لیے کہ وہ الف قطعیہ ہے. جبکہ جہاں اس کی آواز نہیں آ رہی، صرف لکھنے میں آ رہا ہے، تو اس کو کسی حرف کے ساتھ اس طرح سے پیچھے جوڑ بھی سکتے ہیں، بشرطے کہ یہ جو واو ہے یہ ورحم کے ساتھ ہی اٹیچ ہے. اگر کسی پچھلے لفظ کے ساتھ واو کا کنیکشن کسی پچھلے لفظ کے ساتھ ہو اور یہ کسی اور لفظ کا حصہ ہو تو پھر اس صورت میں اس کو نہیں ملائیں گے. اس کی مثالیں پھر بہت سارے الفاظ میں ہمارے پاس ملتی ہیں. بہرحال یہ یاد رکھیں کہ الف جب اکیلا ہو اور اس کے اوپر کوئی علامت بھی نہ ہو اور وہ پڑھنے میں نہ آئے، صرف لکھنے میں آئے، یعنی الف موصولہ ہو، مل رہا ہو کسی کے ساتھ، تو یہ اس کو ملانا جائز ہوتا ہے. اکثر یہ لام سے پہلے آتا ہے اور کچھ حروف سے پہلے بھی یہ آ جاتا ہے. بہرحال اس کو اس طرح سے لکھنے کا آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح سے وَأَنْتَ، اس میں ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے کر کے الف یہاں سما جائے اور انتا کو ہم اس طرح سے لکھ لیں. خیر کے میں ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم اس کو یہ یا ہے اور اس کا جوڑ ہے خیر کا، الف یہاں آ گیا اور لام اور را کو بھی ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے جوڑ سکتے ہیں. پھر ہا کو یہ میم یہاں آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس ایک بہت اچھی ایک ریدھمک وہ ترکیب سامنے آئے گی. اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، دوسری والی کو، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اب ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ان ترکیبوں کو ہم ورق مقہر پر لکھیں. یہ میرے پاس ورق مقہر ہے جس میں نارمل پیپر کو میں نے ٹی واش کیا ہوا ہے، پھر اس کے اوپر کارن فلور کی کوٹنگ ہے، پھر اس کے اوپر انڈے کی کوٹنگ ہے. تو اس طور پر یہ بڑا گلوسی بھی ہو گیا ہے. اور اس کو لکھنے سے پہلے اس پہ ہم جس جگہ پہ ہمیں لکھنا ہو اس جگہ پہ ہم یہ پاؤڈر چھڑک دیتے ہیں تاکہ اس کی جو چکنائی ہے اس میں تھوڑی کمی آ جائے اور روکھا پن برقرار رہے، تاکہ ہماری جو سیاہی یا روشنائی ہے وہ اچھی طرح سے کاغذ میں جذب ہو جائے. ہمارے کورسز ابھی تو کورسز میں یہ ہے کہ خط رقعہ کا چل رہا ہے، دیوانی کا چل رہا ہے اور نسخ چل رہا ہے، اسی طرح سے ثلث کا چل رہا ہے. اور عید کے بعد انشاءاللہ رمضان کے بعد جو ہمارا ارادہ ہے وہ خط دیوانی جلی کا کورس شروع کرنے کا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کو اس کا ایڈ بھی مل جائے گا اور اس میں پھر آپ لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. خط رقعہ کا را لکھنے میں اکثر اسٹوڈنٹس کو پریشانی ہوتی ہے. اور اب
جب الف کسی لفظ کے اوپر آ جائے تو وہ اپنی مقدار سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، 3 نقطوں کے بجائے 2.5 یا 2 نقطوں کا بھی بن سکتا ہے۔ یہاں جوائن کرنے والوں کو ہم بتا دیں کہ انشاءاللہ روزانہ ہم 11 بجے لائیو آئیں گے، اور پہلے عشرے کی دعا مختلف خطوط میں ہم لکھیں گے، جس میں آج خط رقیہ سے ابتدا کی ہے، کل خط دیوانی میں یہی آیت کمپوز کرنا، اسے فائنل کرنا سکھایا جائے گا، اس سے اگلے دن جلی دیوانی، پھر ثلث، نسخ، اس طرح سے۔ الفاظ کے مابین فاصلہ برابر رہے، فاصلہ یہاں اتنا یہاں اتنا یہاں۔ یہ دیکھیں، پہلا جو حرف ہوتا ہے یا پہلا لفظ ہوتا ہے، اسی سے ہماری سطر کا اندازہ ہوتا ہے، اسی کے برابر ہم نے چلنا ہوتا ہے۔ کسی حرف کا نقطہ لگاتے ہیں تو نقطہ بھی اس حرف اور نقطے کے درمیان بھی ایک نقطے کا فاصلہ۔ را کا جو یہ حصہ ہوتا ہے 2.5 نقطوں کا ہوتا ہے، اور جب را متصل آ جائے، کسی حرف کے ساتھ جڑ کے آ جائے، تو پھر یہ حصہ 2 نقطوں کا ہوتا ہے، اور واو میں یہ حصہ 3 نقطوں کا ہوتا ہے۔ یہاں بھی برابر فاصلہ ہے۔ آپ کو فالو کیے ہوئے جو آپ کے فرینڈز ہیں ان کو بھی آگے ریکویسٹ بھیجیں تاکہ وہ بھی آج کے اس سیشن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب یہاں پر ہا اور میم، اس میں ہا کا یہ والا آپشن بنتا ہے کیونکہ ہا کے بعد میم آ رہا ہے، اور میم نیچے جانے والے حروف میں سے ہے، اسی لیے ہا کے بعد جب نیچے جانے والے حروف آ جاتے ہیں تو اس میں ہا کی یہ والی شکل بنتی ہے۔ اب یہ ایک ہی سطر چلتی آ رہی ہے، اس میں ہم واو کو یہاں بھی لکھ سکتے ہیں، اوپر سپیس ہے ہمارے پاس، لیکن چونکہ یہ ایک ردھم آ رہا ہے را کا واو کا، تو آگے واو بھی ہم یہیں لکھیں گے۔ یہ الف سارے یہ دیکھیں اس طور پر برابر آ گئے ہیں۔ کوشش کریں کہ کسی بھی لفظ کا آخری جو حرف ہے وہ سطر پر آئے، جیسے کہ اب
ربی میں با ہے، اغفر میں را ہے، ورحم کے اندر میم ہے، وانت میں تا ہے. تو یہ سطر پر آپ کر اس کا اختتام ہو، جیسے الف اوپر آ گیا ہے. اور تو آپ کا یہ جو آخری حرف ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا، اس کا اختتام سطر پہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کی بیٹھک الفاظ کی وہ برابر رہے. اب ہم یہاں دیکھیں، اس کو ایک خوبصورت سا یہ ٹچ دے دیں گے. یہاں پر یہاں خا کی یہ والی شکل بنی ہے کیونکہ خا کے بعد سیدھا سیدھا چلنے والے حروف آ رہے ہیں آگے. انشاءاللہ ہمارا کل خط دیوانی میں یہی دعا لکھیں گے، پرسوں خط دیوانی چلی میں، اور پھر اس کے بعد یعنی کہ جمعرات کے دن ہم خط نسخ میں لکھیں گے یہی دعا، اور جمعے کو خط ثلث میں انشاءاللہ. ہر عشرے کی دعا ہر روز کسی نہ کسی خط میں ہم لکھیں گے. آپ سب کو صحیح رخ پر ہماری ویڈیو دکھ رہی ہے یا آپ کو موبائل کو آڑا کرنا پڑ رہا ہے، یہ بتائیے گا مجھے ذرا. الف کا جو اینگل ہوتا ہے، قلم رکھنے کا زاویہ 60 ہوتا ہے، اور الف کا جو زاویہ ہوتا ہے اس طرح جو عمودی حروف آتے ہیں اس میں وہ 97 ڈگری پہ ہوتے ہیں. آمین. اس کے دو نقطے یوں ہوتے ہیں. جو حمزہ اصلیہ ہوتا ہے جس میں ا کی آواز یا ای کی آواز آ رہی ہے، اس میں حمزے کا اوپر لگانا ضروری ہے. اگر ای ہے تو پھر نیچے لگانا ضروری ہے تاکہ اس سے اندازہ ہو کہ یہ لفظ کیا ہے. چونکہ خط رقعہ میں اعراب نہیں ہوتے، اس طور پر جو اعراب ضروریہ ہیں ان کا لگانا ضروری ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں مددگار ہو. جیسے کہ خیر الراحمین شد آ گئی، تو یہ شد ویسے ہماری خطاطی کی اصطلاح میں ایسی شد جو پچھلے حروف کے جڑنے کے بعد ہو. جیسے راحمین اگر ہم پڑھیں تو راحمین میں شد نہیں ہے، لیکن خیر الراحمین کی وجہ سے الف لام بھی لگ گیا اور اس میں شد بھی آ گئی، تو اس شد کا لگانا ضروری نہیں ہے. ہاں کسی لفظ کی اپنی ذاتی شد ہو تو اس کا لگانا ضروری ہے، جیسے کہ ربی. اب ربی کے اندر ربا کی جو شد ہے یہ لازمی ہے، یہ پیچھے کسی اور حرف لفظ کے جڑنے کی وجہ سے نہیں آ رہی. رب کا را اس کا اپنا با کا حصہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو ضروریہ کہا جاتا ہے. اب ہم نے اس کو سمپل لکھا، یہ آپ دیکھیں
اب ہم اس کو دوسرے اسٹائل کے ساتھ اس میں جو ویریشنز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم لکھتے ہیں. اب اس صورت میں یہ تو لائن سے نیچے آتا ہے، را کا یہ حصہ، تو با اپنی جگہ پر موجود ہے. اب یہ با الف کے ساتھ نہیں جڑے گا، یہ والا الف اگر ہم اس کو جوڑنا چاہیں تو یہ اس کے ساتھ نہیں جڑے گا. جیسے کہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ الف کو ہم اس طرح سے بھی کسی حرف کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، جیسے واو آ گیا تو یہ واو دال اور را کے ساتھ تو جڑ سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور حرف کے ساتھ یہ اکیلا الف نہیں جڑ سکتا. اب اس میں ہم نے یہ سیدھا اسٹروک لے کے آئے تھے، ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے کہ اس کو تھوڑا سا گھما کے اس طرح سے یہ آپشن بھی ہم خط رقعہ میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم اس کو، یہ جو ہمارا سیشن ہے انسٹاگرام پہ بھی ڈال دیں گے، اور ہم اسے یوٹیوب پہ بھی ڈال دیں گے. اپنے نوید معروف میرے یوٹیوب چینل ہے، اس پہ بھی آپ اسے بعد میں آرام سے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کو سیدھا کر دیتے تو تھوڑا بہتر ہوتا. یہ دو چیزیں آپس میں اتنی خوبصورت نہیں لگتی. لیکن اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم اس کی اگلی جوڑی قائم کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں واو، تاکہ ان دونوں کی جوڑی بن جائے، اور یہ ان دونوں کی جوڑی ہے. الف یہ ایک جیسے ہیں.
اب یہ خط رقع ہی ہے، جیسے دیکھیں اس میں آپ کتنی ویریشنز آ گئی ہیں، اور یہی اس خط کی خوبصورتی ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے ہم نے آپس میں کلوز کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اور چھوٹی ترکیب اس کی ہو گئی ہے۔ اس میں ہم اس سے تھوڑا سا اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم پھر 11 بجے لائیو آئیں گے رات پاکستانی وقت کے مطابق، اور خط دیوانی میں اسی دعا کو، پہلے اشرے کی اس دعا کو کمپوز کریں گے۔ جی، خط رقع میں میم کی یہی ایک شکل ہے۔ الف چھوٹا سا یوں ہے، میم کو اس کے ساتھ ٹچ کر دیا، اس کے ساتھ ہم دوسرا نون جوڑتے ہیں، یہ نون بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے 3 کمپوزیشنز دیکھیں مختلف ویریشنز کے ساتھ بنائی ہیں۔ اگر میں تھوڑا سا کیمرے کو اوپر کروں تو آپ بآسانی دیکھ پائیں گے انشاءاللہ۔
یہ دیکھیے اس میں ہم نے لائن کا خیال کرنا ہے. اب اس پوری سطر کے اندر، پوری دعا کے اندر صرف میم ایسا حرف ہے جو آدھا سطر سے نیچے آتا ہے. اس کے علاوہ تمام حروف وہ سطر پر لکھے جاتے ہیں، یہاں پر بھی، یہاں پر بھی، اور ہر ایک لفظ کے درمیان فاصلہ برابر ہونا چاہیے. یوں آپ کے کام میں وہ ربط بھی نظر آتا ہے اور باہم الفاظ بھی یکسانیت اس میں پیدا ہوتی ہے، یکسانیت نظر آتی ہے. اب اس خط میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ خط کا زاویہ ہے کہ خط آپ نے 60 ڈگری پہ رکھنا ہوتا ہے، اور آپ کے جو عمودی الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ کے 97 ڈگریز پر جاتے ہیں، اور جو آپ کے افقی الفاظ ہوتے ہیں وہ 20 ڈگریز پہ آتے ہیں. تو یہ جب آپ اس چیز کا اہتمام کریں گے تو آپ کے لیے پورا خط رقعہ لکھنا آسان ہو جائے گا. اب الف خط رقعہ میں پھر دیکھیں 3 نقطوں کا ہوتا ہے، خط رقعہ ہی کے 3 نقطے، اور خط رقعہ کا جو نقطہ ہوتا ہے وہ اسکوائر کا 2/3 ہوتا ہے. یعنی ایک اسکوائر بنایا اور اس کے اگر ہم نے 3 حصے کیے، 1 2 3، 1 2 3، تو اس کے جو 2 حصے ہیں اس کے برابر خط رقعہ کا نقطہ ہوتا ہے، جو کہ سطر سے آدھا نقطہ اوپر ہوتا ہے. اب اکیلا الف آئے گا تو 3 نقطوں کا بنے گا. یہی الف اگر ہم کسی حرف کے ساتھ ملا کے لکھتے ہیں تو یہ 4 نقطوں کا بن جاتا ہے، اور یہی الف اگر کسی حرف کے نیچے آ جائے یا کسی حرف کے اوپر آ جائے، جیسے ہم نے لفظ اغفر لکھا تھا تو اس میں یہ ہماری یہ سطر تھی، تو اس کے ہم کسی حرف کے اگر نیچے آ جاتا ہے یہ، تو یہ 2 نقطوں کا بھی ہو جاتا ہے. یا کسی حرف کے اوپر آتا ہے، جیسے کہ آگے ہم ورحم لکھیں تو 2 نقطوں کا تب بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح سے جب یہ الف ہمارا لام الف میں آ جائے تو اس وقت یہ 2.5 نقطوں کا ہو جاتا ہے. تو الف اپنی مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے. تو یہ جب آپ کام کریں گے، صحیح طور پر خط رقعہ سیکھیں گے، تو پھر آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا. یہ آج کا ہمارا سیشن تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا. اب آپ اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم 11 بجے خط دیوانی کے ساتھ اسی دعا کو لے کر حاضر ہوں گے، اور خط دیوانی میں ہم اس کی پہلے تو کمپوزیشنز کریں گے اور پھر اسے لکھیں گے. اس سے پہلے میں بتا دوں، جن لوگوں نے ہمیں شروع میں جوائن نہیں کیا تھا، تو ہم نے پہلے اس آیت کی کمپوزیشنز بنائی، ہر لفظ کی ویریشنز ہم نے بتائیں، اور اس کے بعد ہم نے اس کو مختلف طریقوں پر کمپوز کیا، اور اسے پھر اس کی تھوڑی سی پریکٹس کی، اور پریکٹس کے بعد پھر ہم نے اسے فائنل پیپر پر لکھا. تو یہ سلسلہ ہمارا سیکھنے سکھانے کا چلتا رہے گا انشاءاللہ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل رات 11 بجے ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. مجھے رمضان کی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.